صل على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى محمد بن عبد الله الأمين اما بعد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، یہاں اکابر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. میں ایک طالب علم ہوں، اپنا سبق سنانے کے لیے بیٹھ گیا ہوں. میرے پیاروں، آپ جلسے میں آئے ہیں، سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، مفکر اسلام رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک ملفوظ سنو بڑے کا، کہ اس امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت بدنیت ہے، بدنیت نہیں ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ امت بے نیت ہے. بعض مرتبہ ہم نیت ہی نہیں کرتے ہیں. دیکھو جو کرسیاں خالی ہو رہی ہیں، آپ لوگ آگے کو آ جائیں، یہ کرسیاں پر کر لیں تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل جائے. بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں جگہ نہیں ہے. جہاں جہاں سے کرسیاں خالی ہو رہی ہیں، جو جاتا ہے اسے جانے دیجئے، ہمیں روکنا بھی نہیں ہے. جس کو اللہ توفیق دے گا وہ بیٹھے گا اور دین کی باتیں سنے گا. آپ نے نعتیں سنی، اور اس امت کا یہ ہے کہ بے نیت ہو گئی ہے. بعض مرتبہ ہم نیت ہی نہیں کرتے. انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نیت کا دار و مدار، نیت کی بنیاد، اعمال کی بنیاد نیت پر ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں، ایک آدمی مکان بنا رہا ہے، اس میں کھڑکی لگا رہا ہے. کھڑکی لگاتے وقت دو نیتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو ہر آدمی کرتا ہے کہ بھئی کھڑکی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہوا آئے. ہوا تو آئے گی، لیکن اگر کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ یہ کھڑکی اس لیے لگا رہا ہوں، یہ مسجد کی طرف ہے، اس سے اذان کی آواز آئے گی اور مجھے مسجد جانے میں آسانی ہو جائے گی. اگر اس نیت سے، اذان سننے کی نیت سے کھڑکی لگاتا ہے، فرمایا ہمارے حضرت نے کہ جب تک اس مکان میں وہ کھڑکی لگی رہے گی، اس کو اذان سننے کا ثواب ملتا رہے گا. کتنی بڑی بات ہے بتائیے. ہوا تو پھر بھی آنی ہے. اگر کوئی اذان سننے کی نیت سے کھڑکی لگا لے، ہوا تو نہیں رک جائے گی نا، ہوا تو پھر بھی آئے گی، لیکن اذان سننے کا ثواب ملتا رہے گا. ہم نیت نہیں کرتے ہیں. ہماری مسجدیں جمعہ کے دن فل ہو جاتی ہیں، اتنی بھر جاتی ہیں. بعض شہروں میں دیکھا گیا کہ مسجدیں فل ہونے کے بعد، بھر جانے کے بعد سڑک پر لوگ نماز پڑھتے ہیں. مسجد کمیٹی مشورہ کرتی ہے کہ بھئی صحن کو بڑھایا جائے، مسجد کو وسیع کیا جائے، لوگ سما نہیں رہے ہیں. لیکن اسی جمعے کی نماز میں، اسی جمعے کے دن عصر کی نماز میں لوگ غائب ہوتے ہیں. اتنے نہیں ہوتے جتنے جمعے میں ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ آج جمعہ کا دن ہے، میں شہر گیا تھا، فلاں فلاں کام تھا، وہ نمٹا کے آیا. اس کے بعد آنے کے بعد جانور پیاسے تھے، انہیں پانی پلایا، دانا چارہ ڈالا. اس کے بعد پھر ایک کام پڑ گیا، بازار گیا، وہ کام نمٹایا، یہ کام کیا، وہ کام کیا. بہت سارے کام نمٹا کر خیر کسی طرح نہا دھو کے تیار ہو کے جمعے میں چلا گیا اور جمعہ میں نے پڑھ لی. یعنی اتنا مشغول تھا، فارغ نہیں تھا. جمعے کے دن کوئی خالی نہیں رہتا، مشغول تھا.
بہت سارے کام تھے، لیکن جمعہ پڑھنے کی نیت کی تھی، اس لیے سارے کاموں کو نمٹا کر جمعے کی نماز پڑھ لی، جمعے کی توفیق مل گئی۔ اب وہی آدمی اب جمعے کے بعد کوئی کام نہیں ہے، اس کو فارغ ہے، فرصت میں ہے، لیکن عصر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مغرب کی نہیں پڑھ رہا ہے، عشاء کی نہیں پڑھ رہا ہے، صبح کی نہیں پڑھ رہا ہے۔ اتنا کام نمٹا کر جمعے کی پڑھ لی، لیکن فرصت میں دوسری نماز نہیں پڑھ رہا۔ مسجد کی ٹوپیاں جو مسجد میں رکھی رہتی ہیں، آپ کے ہاں تو پتہ نہیں، ہمارے یہاں پہلے تو تاڑ کی پتی کی ٹوپیاں آتی تھی، اب تو پلاسٹک کی آ گئی ہیں، مسجد میں دھری رہتی ہیں، لوگ اسے لگا لگا کر نماز پڑھتے ہیں۔ اسلام تو ہمارے لیے اتنا بوجھ ہو گیا ہے کہ یہ 50-100 گرام کی ٹوپی سر پہ رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے، کوئی پہچان نہ لے کہ ہم مسلمان ہیں، یہی تو بات ہے۔ ایک عام آدمی ٹوپی کیوں نہیں لگاتا؟ کیونکہ جان نہ لے مسلمان ہے۔ ایمان والو ایمانداری سے بتاؤ، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آج تم اس بات کو چھپا رہے ہو کہ کوئی جان نہ لے کہ میں مسلمان ہوں، اگر قبر میں یہ مسلمانی چھپا لی گئی تو کیا انجام ہوگا؟ ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کبھی سوچا؟ عید میں ہزاروں روپے کے جوڑے خریدے جاتے ہیں، میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، بالکل عام سی بات جو سب کے سمجھ میں آ جائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل باتیں بڑے علماء کرام کریں گے، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، آپ کے بیچ میں رہتے ہیں، آپ کے بیچ کی بات کرتے ہیں۔ جوڑے خرید کے لایا 5000 روپے کا، ہمارا ایک رشتہ دار خرید کے لایا، مجھے گھر لے گیا، کہنے لگا آؤ عید کے کپڑے خرید کے لایا، ذرا دیکھنا۔ میں نے جا کے دیکھا، ٹی شرٹ بھی ہے اور جوتے بھی ہیں، موزے بھی ہیں، لیکن اس نے پینٹ نکالی، جب پینٹ کھول کے میں نے دیکھا تو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا بھائی تم اندھے تو نہیں ہو گئے؟ کہنے لگا کیوں؟ میں کہا تم پیسے دے کے لائے ہو یا بھیک میں مانگ کے لائے ہو اسے؟ کہنے لگا نہیں پیسے دے کے لایا ہوں، شو روم سے کٹک شہر سے خرید کے لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا پیسے بھی دیے، شہر سے خرید کے لے کے بھی آئے، آنکھ بند کے خرید رہے تھے، پھٹی پینٹ خرید کے لے آئے، اور ایک جگہ سے نہیں کئی جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ کہنے لگا ملا جی تمہیں کیا خبر، مولویوں کو تو لوگ یہی سمجھے۔ کہنے لگا کہ اچھی پینٹ بھی اس کی دکان میں تھی، لیکن وہ کم قیمت تھی، اور یہ جو پھٹی پینٹ ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، یہ زیادہ چلتی ہے، اور ایسی جگہ سے پھٹی تھی جو نماز بھی نہیں ہوگی، ایسے ایسے جگہ سے پھٹی۔ پہلے لوگ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے کہیں جاتے ہوئے شرماتے تھے، کہیں نہیں جاتے تھے۔ پیوند لگے ہوئے کپڑے بھی پہن کر جاتے ہوئے شرماتے تھے، پھٹے تو پھٹے، اور پھٹے کی جگہ میں پیوند بھی لگ جائے تو بھی لوگ شرماتے تھے کہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کر رشتہ داروں میں کیسے جائیں۔ اور آج کئی جگہ سے پھٹی پینٹ پہن کے ہمارا نوجوان گھومتا ہے، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا بہت آگے نکل گئی، بڑی ترقی ہو گئی۔ میں تو کہہ رہا ہوں لوگ پاگل ہوتے جا رہے ہیں، پیسے دے کر پھٹی چیزیں خرید رہے ہیں، یہ پاگل پن کی علامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں نے دیکھا سب کچھ ہے، میں نے کہا عید پڑھنے جاؤ گے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا ٹوپی تو لائی نہیں؟ کہنے لگا ہاں وہ نہیں لایا، 5-6 ہزار روپے کے کپڑے لائے، 50 روپے کی ٹوپی نہیں لائی۔ لے لیں گے کسی کی، مسجد سے اٹھا لیں گے، رومال باندھ لیں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک جگہ جمعے کی نماز میں ایک آدمی اخبار کی ٹوپی بنا کر، پیپر کی، اس میں تصویریں تھی، وہ لگا کر نماز پڑھ رہا ہے، آنکھوں سے دیکھا۔ جنت تو ہمارے باپ کی جاگیر ہے نا،
کسی نے کہا تھا نا بے خوف گھس جائیں گے حشر کے دن جنت میں، وہیں سے آئے تھے آدم، وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ اتنا بوجھ ہو گیا، کئی ہزار روپے کے کپڑے خریدے گئے لیکن 50 روپے کی ٹوپی خریدی نہ گئی۔ ایک نوجوان کو آپ 500 روپے پکڑاؤ کہ یہ 500 روپے لو اور 5 ٹوپی خرید کے لے آنا، میرے ابا کے لیے دعا کر دینا، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے ایصال ثواب کے لیے تجھے یہ 500 روپے دے رہا ہوں، 5 ٹوپی خرید کے لیا اور پہن۔ تو اگر مالدار گھر کا ہوگا، سعودی پارٹی ہوگا تو تھپڑ مار دے گا کہ مجھے بھکاری سمجھ رکھا ہے، فقیر سمجھ رکھا ہے، اتنا کمزور سمجھ رکھا ہے، مجھے ہی دے رہا، تجھے کوئی فقیر نہیں ملا، غریب نہیں ملا، تیرے ابا کا انتقال ہو گیا، ان کے ایصال ثواب کا پیسہ مجھے دے رہا ہے، میں ٹوپی خرید کے پہنوں۔ تو وہ آدمی چلا گیا اور 5 ٹوپیاں خرید کے لے کے مسجد میں رکھ دی، اور یہ جو کہہ رہا تھا نا میں تیرے ابا کے ایصال ثواب کی ٹوپی نہیں پہنوں گا، یہی جمعے کے دن گیا، سب سے پہلے اٹھا کے اسی کو لگا لیا۔ پڑھ رہا دھڑاکے سے نماز۔ بہت سے لوگ تو ٹوپی لے کے جاتے نہیں اور مسجد کی ٹوپیاں ختم ہو جاتی ہیں تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور کسی بچے کے سر پہ جھپا مارتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ تو کیا نماز پڑھے گا؟ چھین کر ٹوپی چھین کر نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، بس جنت تو ابا کی جاگیر ہے، جانا تو ہے ہی۔ ایسا اسلام ہے ہمارا اسلام، ہماری دینداری ایسی ہے۔ اور بہت سے لوگ، جوان آدمی ٹوپی لگا کر نماز پڑھی، اس نے مسجد کی بھول سے باہر نکل کے تھوڑی دور چلا گیا، کسی چچا میاں نے ٹوک دیا کہ بیٹا مسجد کی ٹوپی لگا کے آ گئے، ارے بھول ہوگی بھائی، غلطی ہوگی۔ تو ایک بچے کو بلا کے کہنے لگا یہ ٹوپی لے کے مسجد میں رکھ دے۔ چچا میاں نے کہا کہ تم لے کے رکھ دو، کہنے لگا میں نہیں جاؤں گا، میں تو اگلے جمعے کو آؤں گا۔ مجال ہے کوئی دوسری مرتبہ مجھے مسجد میں گھسا دے؟ جمعہ پڑھ کے نکل گیا تو پھر جمعے میں ہی گھسوں گا۔ کسی کا بیل آ گیا مسجد کے اندر، امام صاحب غصہ ہونے لگے، اس نے کہا کہ کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ بیل تھا آ گیا، مجھے بھی کبھی دیکھا ہے آتے ہوئے؟ جمعے سے جمعے کی نیت کرتا ہے تو جمعے کی توفیق مل جاتی ہے۔ دیکھو یہ ہے نیت۔ بڑے حضرت نے فرمایا تھا کہ نیت کی کمی ہو گئی ہے، نیتیں درست کرو، نیتیں درست کرو۔ جمعے کے بعد عصر کی نماز کی نیت کرو گے تو اللہ عصر پڑھائے گا، عصر کے بعد مغرب کی، مغرب کے بعد عشاء کی، عشاء کے بعد صبح کی، ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کی نیت کرو، پھر دیکھو ہماری مسجدیں کھچا کھچ بھری رہیں گی۔ اللہ توفیق دیتا رہے گا، ہم نماز پڑھتے رہیں گے۔ یہاں تو جمعے کے بعد جمعے کی نیت کرتا ہے، جمعہ پڑھ کے نکلا ہوں پھر جمعے میں آؤں گا۔ دینی مجلس میں آئے ہیں، نیت درست کریں کہ ہم یہاں دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ دین سیکھنے کے لیے، اور سیکھ کر اس پر عمل کریں گے۔ یہ 2 نیتیں ہونی چاہیے، ایک تو سیکھیں گے اور دوسرے اس پر عمل کریں گے۔ یہ 2 چیزیں اگر دینی مجلس میں آنے کے پہلے آپ نے نیت کر لی تو اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ میرے پیارو، یہ ساری گڑبڑیاں اس لیے ہے کہ ہمارا دل بیمار ہے، دل کے اندر اسلام کی عظمت نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ ایک آدھ بار سال میں جلسہ کروا لیا، کبھی چلے 4 مہینے لگوا لیے، کبھی کسی دینی مجلس میں شریک ہو گیا، 2-4 جمعے پڑھ لیے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم پکے سچے مسلمان ہو گئے۔
دل میں عظمت ہوگی تو عمل کرنا آسان ہوگا. دل کا معاملہ بڑا نازک ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. دنیا کے اعتبار سے ایک آدمی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی، بازار میں بیٹھ کے آپ نے چائے پی تھی، مسجد کے مائک سے آواز سن رہے ہیں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے جنازے کی نماز اتنے بجے ہونے والی ہے، سبھی شرکت فرمائے. لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ارے کیا بات، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے بازار میں ملاقات ہوئی تھی. دوسرا کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ تو اس نے چائے پی. تیسرا کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ تو ابھی شہر سے سفر میں ساتھ آئے. کیا ہو گیا؟ ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت، آنکھ بھی سلامت، سر بھی سلامت، ایڑی سے لے کر چوٹی تک ساری چیزیں باقی ہیں، سلامت ہے. لیکن ہو کیا گیا جو مسجد کے مائک سے اعلان ہو رہا ہے؟ جب وہ دنیا میں رہا نہیں تو پتہ چلا کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن دل نے کام کرنا بند کر دیا، جس کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. دل خراب ہو گیا ہے، دل بند ہو گیا ہے، دل نے کام کرنا بند کر دیا. اب پورا انسان بیکار ہے. اب منو مٹی کے نیچے اسے دفنانا پڑے گا، اور دفنانے کے بعد بھی دیکھا جائے گا کہ دل کو سدھار کر دنیا سے گیا ہوگا، دل بنا کر دنیا سے گیا ہوگا، دل صاف لے کر دنیا سے گیا ہوگا. قبر میں اس کے لیے تکریم ہے، عزت ہے، ورنہ وہاں بھی دھنائی ہوگی اور پٹائی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے مکہ کی زمین میں اعلان کیا، الا وہی القلب، خبردار یہ جو دل ہے نا، یہ جو دل کا ٹکڑا ہے، خبردار کیا اللہ کے رسول نے. اگر یہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر یہ غلط ہے تو پورا جسم غلط ہے. اگر یہ صاف ستھرا ہے تو جنت کے راستے صاف ہیں، اور اگر اس میں میل و کچیل ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تو پھر جنت کے راستے میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں. صحابی رسول ہیں، سارے صحابہ ستاروں کے مانند رسول اللہ کی مجلس میں تشریف رکھتے ہیں. حضور نے اعلان فرمایا کہ دنیا میں جنتی ہونے کا دیدار کرنا چاہتے ہو، جنتی شخص کا دیدار کرنا چاہتے ہو، جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو، ایمان والو تمہارا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا اپنی زبان مبارک سے جس کو جنت کی بشارت دے دے، خدا کی قسم وہ جنتی ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ آقا جو جہاں اپنی زبان مقدس سے ضمانت دے، شہادت دے اور اشارہ کر کے فرمائے یہ آدمی جنتی ہے. خدا کی قسم ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جنتی ہے. اس کی عبادتیں نہیں دیکھی جائیں گی، اس کی نیکیاں نہیں دیکھی جائیں گی. میرے آقا نے جسے کہا جنتی وہ جنتی ہے. اور کتنی مقدر والا ہوگا، کیسی تقدیر والا ہوگا، کتنی بڑی قسمت والا ہوگا جس کے طرف آقا اشارہ کر کے کہتے جنتی. ذرا اندازہ لگاؤ، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے اندر، حضور منبر پر تشریف فرما ہے، فرمایا دنیا میں جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ سارے صحابہ نے ایک ساتھ جواب دیا کہ یا رسول اللہ ضرور ہم اس کا دیدار کرنا چاہیں گے، آپ اشارہ فرمائیے ہم میں سے کون جنتی ہے؟ حضور نے کہا کہ وہ دیکھو تمہارا بھائی آ رہا ہے مسجد کی طرف، وہ جنتی ہے. ایک سیدھے سچے صحابی، دیر ہو گئی تھی ان کو مجلس میں آنے کے لیے، وہ راستے میں ہی مسجد کی طرف آ رہے تھے. حضور نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ جنتی آ رہا ہے. صحابہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ان کا دیدار کیا، وہ آئے مجلس میں بیٹھ گئے. انہیں معلوم بھی نہیں کہ ان کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے، اعلان کیا گیا ہے، زبان مقدس سے اعلان کیا گیا ہے. ایک دن گزر گیا، دوسرے دن مجلس لگی، پھر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا کہ جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ تو صحابہ نے سوچا کہ آج کسی اور
میرے آقا اشارہ فرمائیں گے. حضور نے فرمایا دنیا میں جنتی کا دیدار کرنا چاہتے ہو, جنتی دیکھنا چاہتے ہو, پیچھے مڑ کر دیکھو تمہارا بھائی آ رہا ہے. صحابہ نے مڑ کر دیکھا تو وہی صحابی آ رہے تھے جو پہلے دن آ رہے تھے. تیسرے دن مجلس لگی, حضور نے پھر سوال کیا کہ جنتی کا دیدار کرنا چاہتے ہو, دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے سوچا آج تو کسی اور کے طرف ہی اشارہ ہوگا, لیکن میرے آقا نے کہا پیچھے مڑ کر دیکھو تمہارا بھائی آ رہا ہے. صحابہ نے مڑ کر دیکھا تو وہی صحابی آ رہے تھے جو پہلے اور دوسرے دن آ رہے تھے. 3 دن تک وہ صحابی آتے رہے مجلس کے اندر, اور 3 دن تک اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی دنیا میں بشارت دی. انگلی کے اشارے سے کہا وہ تمہارا بھائی آ رہا ہے, دیکھو دنیا میں جنتی ہے, جنتی. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کے دل میں تمنا جاگی کہ وہ کون سی عبادت ہے, وہ کون سی نیکی ہے, وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ زبان مقدس سے اعلان ہوا کہ جنتی آ رہا ہے. چلو ہم معلوم کرتے ہیں اور وہی نیکی ہم بھی کریں گے, وہی عمل ہم بھی کریں گے, وہی عبادت ہم بھی کریں گے. ہمیں بھی دنیا میں جنتی ہونے کی کاش بشارت مل جائے. اس تمنا میں صحابہ کا مشورہ ہوا. ایک صحابی کو طے کیا گیا کہ آپ جب مجلس ختم ہو جائے گی ان کے ساتھ ان کے گھر پہ جائیں گے اور 3 دن تک ان کے گھر میں رہیں گے, رات اور دن ان کو دیکھیں گے یہ کیا عمل کرتے ہیں. وہ صحابی ان کے ساتھ لگ گئے اور ان کے گھر چلے گئے اور جا کے ان کے یہاں 3 دن مہمان رہے. نماز کا وقت ہوتا مسجد میں یہ بھی آتے اور یہ بھی نماز پڑھنے آتے, اور پھر بازار میں جاتے کوئی سودا سبزی لانے تو یہ ان کے ساتھ جاتے, جنگل میں لکڑی کاٹنے جاتے تو یہ ان کے ساتھ جاتے. انہوں نے 3 دن تک دیکھا کوئی ایسا عمل تو نظر نہیں آیا جو سارے صحابہ عمل کر رہے ہیں وہی عمل یہ کر رہے ہیں. صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. صحابہ حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں, یہ بھی حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں. صحابہ بازار جاتے ہیں, یہ بھی بازار جاتے ہیں. صحابہ جنگل میں لکڑی کاٹنے جاتے ہیں, یہ بھی جنگل میں لکڑی کاٹنے جاتے ہیں. صحابہ جو کام کر رہے ہیں یہ تو وہی کام کر رہے ہیں. کوئی خاص عمل تو ایسا نظر نہیں آ رہا ہے جس سے ظاہر ہو جائے کہ یہ جنتی ہونے کی بشارت اس عمل کی وجہ سے دی گئی. 3 دن رہنے کے بعد یہ جو گئے تھے مہمان صحابی, انہوں نے کہا کہ آپ معلوم نہیں کریں گے کہ میں آپ کے یہاں زبردستی کا مہمان کیوں بنا. انہوں نے کہا کہ میرے بھائی تم میرے بھائی ہو, میرے یہاں مہمان بنے ہو, مجھے معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے. کہا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا, صحابہ کے مشورے سے آیا ہوں. 3 دن تک تم حضور کی مجلس میں لیٹ آتے رہے, دیر سے آتے رہے. 3 دن تک آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے تمہاری طرف یہ کہتے ہوئے فرمایا کہ وہ دیکھو دنیا میں جنتی آ رہا ہے, وہ دیکھو دنیا میں جنتی آ رہا ہے. وہ کون سا عمل ہے, وہ کون سی نیکی ہے, وہ کون سی عبادت ہے جس کی وجہ سے تمہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے. ذرا ہم جانچ کرنے کے لیے, چیک کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن ہمیں کوئی ایسی نیکی نظر نہیں آئی. وہ صحابی رونے لگے, کہنے لگے کہ میں نیا مسلمان ہوں, آقا نے میرا دل رکھنے کے لیے مجھے جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہوگی. میرے بھائی میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے, تم نے تو رات دن میرے ساتھ رہ کر دیکھ لیا, کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا. لیکن ایک عمل ایسا ہے جس کو تم رات دن چیک کرتے رہے لیکن وہ عمل نظر نہیں آیا, نہ نظر آنے والا ہے. اگر کہو تو وہ عمل بتا دو. کہا ذرا وہ عمل بتائیے کون سا ہے. کہا جب میں رات کو بستر پہ سونے جاتا ہوں تو اپنے دل میں جھانک کر دیکھتا ہوں کہ کسی بندے کی برائی میرے دل میں تو نہیں آ گئی. اللہ کا شکر ہے میں اپنے دل کو پاک اور صاف پاتا ہوں. اور جب صبح ہوتی ہے ایک مرتبہ اپنے دل کو جھانک کر دیکھتا ہوں, اللہ کا شکر ہے اپنا دل کو میں پاک اور صاف پاتا ہوں. کسی اللہ کے بندے کی برائی, بدگمانی, کوئی چیز میرے دل میں نہیں ہوتی ہے, میرا دل پاک اور صاف ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے اسی عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. دونوں
ایک ساتھ دربار رسول میں آئے اور آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اسی عمل کی وجہ سے آپ نے انہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، فرمایا کہ ہاں، اس کا یہ عمل اتنا بڑا ہے، اس کا دل صاف ہے، اتنا صاف ستھرا ہے، دنیا کے کسی بندے کی برائی اور بدگمانی اور حسد اور کینہ اور کپٹ اور جلن اس کے دل میں نہیں ہے، سب کی طرف سے اس کا دل صاف ہے، اس لیے میں نے اسے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ کتنا آسان عمل ہے، اندازہ لگاؤ کتنا آسان عمل ہے، کوئی بھاری مشکل کام ہے۔ دل صاف کرو، جنت کے راستے صاف ہوں گے۔ دل میں میل و کچیل آئے گا تو جہنم کے راستے صاف ہو جائیں گے، جنت کے راستے کے بجائے۔ غوث علی پانی پتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ رامپور کا سفر کیا اور شہر کی ایک دم ویران آخری حصے میں ایک مسجد تھی، وہاں قیام کا ارادہ کیا کہ شہر کے بھیڑ بھاڑ سے نکل کر ذرا سکون کے ساتھ ایک طرف پڑے رہیں گے۔ اس مسجد میں جب جانے لگے تو راستے میں دیکھا ایک لمبی داڑھی باشرہ آدمی، ماشاءاللہ بہت ہی دیندار قسم کا آدمی، ایک طوائف کے کوٹھے پر کھڑا ہو کر رو رہا۔ دل میں خیال آیا کہ ہائے، ایسا دیندار آدمی، داڑھی ٹوپی والا آدمی یہ طوائف کے کوٹھے پہ کھڑا ہو کے کیوں رو رہا؟ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ یہ خیال آیا، چل دیا۔ جانے کے بعد مسجد میں قیام کیا۔ مؤذن صاحب نے آ کے پوچھا کہ آپ رات کو یہاں رکیں گے؟ کہا میں رات کو اس مسجد میں رکوں گا۔ کہا تہجد کی نماز اگر پڑھنا چاہیں تو اجازت دے تو میں تہجد میں جگا دوں آپ کو؟ کہا کہاں جگا دیں۔ مؤذن صاحب نے تہجد میں جگا دیا، نماز تہجد کی پڑھ لی، فارغ ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد غوث علی نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ کہ مؤذن نے ذکر شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفی اس بات کا ذکر ہے، ہمارے خانقاہوں میں بزرگان دین اللہ والوں کے یہاں یہ ذکر کی مجلس چلتی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ غوث علی فرماتے ہیں کہ جب مؤذن نے لا الہ کہا تو مصلی سے غائب ہو گیا، نظر ہی نہیں آیا۔ لا کوئی نہیں ہے، اپنی ذات کی بھی نفی کرتی کہ میں بھی کچھ نہیں ہوں، مصلی سے غائب نظر آیا۔ الا اللہ جیسے ہی کہا پھر مصلی پہ نظر آ گیا۔ تو انہوں نے سوچا اتنا بڑا مقام، یہ ایک مؤذن ہے، لوگ اس کو ملا جی کہتے ہیں، پتہ نہیں کتنی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوں گے، لیکن ایسا اللہ والا ذکر میں اتنا بڑا مقام رکھتا ہے کہ لا الہ جیسے ہی کہتا ہے بالکل غائب، الا اللہ کہتے ہی حاضر ہو جاتا ہے۔ بہرحال نماز فجر سے فارغ ہوئے، ان کے پاس بیٹھے، کچھ فیض حاصل کیا، کچھ باتیں کی، اس کے بعد چل دیے۔ پھر دیکھا کہ وہی آدمی طوائف کے کوٹھے پر کھڑا ہو کے رو رہا ہے۔ دل میں تو خیال آیا کہ کل بھی دیکھ کے گیا تھا، یہی آدمی دیندار، داڑھی ٹوپی والا، اچھا خاصا باشرہ آدمی، یہ طوائف کے کوٹھے پر کھڑا ہو کے کیوں رو رہا ہے؟ اور وہاں ایک مؤذن ہے، دیکھو کتنا بڑا اللہ والا ہے، کیسا ذکر کرتا ہے، کیسا اللہ اللہ کرتا ہے۔ طوائف کے کوٹھے پہ جو آدمی کھڑا تھا اس نے مڑ کر دیکھا اور نیچے آواز دے کر کہا کہ غوث علی، تم نے مؤذن کی راتیں دیکھی ہے، ہماری راتیں نہیں دیکھی۔ اتر کر آیا، ہاتھ پکڑا، جنگل میں لے گئے، ایک جھونپڑے میں
اور تہجد کی نماز میں اٹھایا، تہجد سے فارغ ہونے کے بعد ذکر کیا۔ یہاں مؤذن جب ذکر کرتا تھا لا الہ تو خود غائب ہوتا، الا اللہ کہتا حاضر ہو جاتا۔ اور وہ جو طوائف کے کوٹے پر بزرگ کھڑے تھے انہوں نے بھی ذکر شروع کیا اور کہا کہ لا الہ۔ غوث علی لکھتے ہیں کہ خود بھی غائب ہو گئے اور میں بھی غائب ہو گیا، اور الا اللہ کہا تو ہم دونوں مصلی پہ آ گئے۔ میں نے سوچا یہ تو مؤذن کا باپ نکلا بھائی، یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ حضرت آپ کی طرف سے میرے دل میں برا خیال آ گیا، آپ ایسے باشرہ آدمی، دیندار آدمی طوائف کے کوٹے پر کھڑے ہو کے رو رہے ہیں۔ 2 دن سے دیکھ رہا ہوں، کل جاتے وقت دیکھا، آج آتے وقت دیکھا، میرے دل میں برا خیال آ گیا۔ تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ غوث علی ایک دن میں بھی اسی راستے سے جا رہا تھا، ایک دیندار اللہ والا کسی کام سے طوائف کے کوٹے پہ کھڑا ہوا تھا، میرے دل میں اس کی طرف سے بدگمانی آئی، برائی آئی۔ میں نے سوچا ایسا باشرہ آدمی طوائف کے کوٹے پہ آ کے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، لوگ اس کو کیسا اللہ والا سمجھتے ہوں گے، لیکن یہ یہاں آ کر اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ یہ بدگمانی میرے دل میں آئی، غیب سے آواز آئی، بغیر تحقیق کے میرے بندے سے بدگمان ہوتے ہو، تمہاری ساری کشف و کرامات کو چھینتا ہوں، تمہاری ولایت چھین لی جاتی ہے۔ اور میں بہت رویا، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، معافی مانگی، توبہ کی، الہی معاف فرما دے، اب کسی کی طرف سے کوئی بدگمانی اپنے دلوں میں نہیں لاؤں گا، کوئی برا خیال اپنے دلوں میں نہیں لاؤں گا، بلا تحقیق کسی کو برا نہیں کہوں گا۔ مالک مجھے معاف فرما، میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ جب میں نے بہت رویا، بہت رو رو کر دعائیں کی، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اگر چاہتے ہو کہ میں تمہارا بن جاؤں، تم میرے بن جاؤ، اگر تمہیں چاہتے ہو تمہاری ولایت لوٹا دی جائے، اگر تمہیں چاہتے ہو تمہارے کشف و کرامات لوٹا دیے جائیں، تو 3 سال تک اس طوائف کے کوٹے پر کھڑے ہو کے تمہیں رونا پڑے گا۔ غوث علی 2 سال تک تو گزر گئے، اب 1 سال باقی اور بھی ہے رونا۔ ایمان والوں، دلوں کو صاف اور ستھرا رکھو۔ آج علماء کی طرف سے، مدارس کی طرف سے، مہمانان رسولوں کی طرف سے اور نائبین انبیاء کی طرف سے، وارثین انبیاء کی طرف سے کیسی کیسی بدگمانیاں۔ عام بدگمانی تو الگ ہے، جس کے لیے آقا نے ڈنکے کی چوٹ پر دبا کے دہل مکہ کی زمین پر کھڑے ہو گئے اعلان کیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کی تعلیم کو سیکھے اور سکھائے۔ ایمانداری سے کلیجے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ ایمان والوں، کس کس کے دل میں خیال ہے کہ یہ داڑھی ٹوپی والے، یہ ملا مولوی کہلانے والے، یہ وارثین انبیاء، یہ نائبین انبیاء، یہ مہمانان رسول، یہ قرآن کے خادم، یہ اللہ اس کے رسول کے سپاہی، یہ دھرتی پر سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں۔ کس کس کے دل میں خیال آتا ہے؟ کتنی حقارتوں سے ہم علماء کو دیکھتے ہیں، کتنی حقارتوں سے ہم ان مدارس والوں کو دیکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ سامنے آ رہا ہے، ابھی یہ علماء بھکاری بن کر در در پھر بھٹکیں گے، کوئی بنگال میں، کوئی بہار میں، کوئی بنگلور میں، کوئی ممبئی میں، کوئی بھوپال میں، کوئی کہیں، کوئی لکھنؤ میں، کوئی کہیں، کوئی کہیں، یہ بکھر جائیں گے اور مالداروں کے یہاں، زمینداروں کے یہاں، زرداروں کے یہاں ان کی لائن لگوائی جائے گی، 10 روپے کی، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے کی رسیدیں کاٹ کر، بھیک مانگ کر، یہ کاغذ کا کٹورا پکڑ کر، روپے 2 روپے اکٹھا کر کر کے امت کے دین کو بچائے ہوئے ہیں، نسلوں کے کلموں کو بچائے ہوئے ہیں۔ ایمان والوں، علماء کا کل بھی تم پر احسان تھا، آج بھی آسان ہے۔ ہندوستان کے اوپر جب انگریزوں نے حملہ کیا اور اس ملک پر قابض ہو گئے، انگریزوں کی چال یہ تھی کہ ملک پر قبضہ کیا جائے، یہاں کی دولت پر قبضہ کیا جائے اور ساتھ میں یہاں سے اسلام کو ختم کر دیا جائے، عیسائیت کو پھیلا دیا جائے۔ وہ صرف زمین کے ٹکڑے پر قبضہ کرنے نہیں آئے تھے، انگریز
تھے بلکہ عیسائیت کو پھیلانے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب علماء کو ان کی نیت کا پتہ چلا، بانگ دوہر جنگت کی چوٹ پر علماء نے اعلان کیا کہ انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہے۔ یہی علماء تھے تمہارے دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، قرآن پاک کی تعلیمات کو بچانے کے لیے، تمہیں مسلمان باقی رکھنے کے لیے، تمہاری نسلوں میں ایمان کو باقی رکھنے کے لیے میدان میں کود پڑے۔ ایک بات یاد سن کر جاؤ، ہم جنگ آزادی کی تاریخ پر بڑی بڑی تقریریں سنتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب مل کر انگریزوں سے پنجہ آزمائی کی، لڑائی کیا، انگریزوں سے جنگ ہوئی، انگریز بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ یہ بات اپنی جگہ کچھ حد تک تو صحیح ہے، لیکن ایمان والوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنگ آزادی میں ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ آج سن کر جاؤ، ڈنک کی چوٹ پر جو دیش کے غدار ہیں ان کے منہ پر تھپڑ مار کر یہ کہہ سکتے ہو کہ آج تم دیش بھکت بنے بیٹھے ہو، آج تم دیش بھکتی کا آلات جلاب کر رہے ہو، آج دیش بھکتی کی بڑے گن گا رہے ہو۔ اس وقت کہاں تھے جب انگریزوں سے 100 سال تک صرف مسلمان ہی لڑتے رہے، کسی دوسری قوم کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ 100 سال تک مسلمان علماء اور عوام لڑتے رہے، 100 سال کے بعد دوسرے ہندو بھائی اور دوسری قوموں نے شرکت کی ہے جنگ آزادی میں۔ 100 سال تک تو مسلمان لڑتے رہے، ملک ہمارا تھا، ہم سے چھینا گیا تھا۔ جس کا بچہ مرتا ہے، جس کا بچہ بیمار پڑتا ہے، جس کا بچہ چھینا جاتا ہے، اس ماں کو جو درد ہو سکتا ہے دوسری ماں کو وہ درد نہیں ہو سکتا۔ ملک ہم سے چھینا گیا تھا، ہمیں درد تھا۔ سنو علماء کرام کا احسان، آج علماء کی حقارت کو دل سے نکالو، علماء کی عزت کرنا سیکھو، احسان مانو ان کا۔ علماء میدان میں کود پڑے، سولی پہ چڑھ گئے۔ دلی سے لے کر لاہور تک تاریخ میں آتا ہے ایسی اونچی جگہ باقی نہیں تھی، ایک درخت ایسا باقی نہیں تھا، ایک کوٹھا ایک بنگلہ ایسا باقی نہیں تھا جس پر ایک عالم کا سر نہ لٹکتا ہو۔ بے عزتی کے ساتھ ذلیل کر کے لاشوں کو سڑا دیا گیا، کفن دفن تک نصیب نہ ہوا، سولی پہ لٹکایا گیا تو مہینوں لاشیں لٹکتی رہی۔ اتنا ذلیل کیا گیا، بے عزت کیا گیا۔ علماء کرام کو آؤ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھو، انگریزوں سے جنگ میں کس کی جانیں سب سے زیادہ گئی ہیں، کون سب سے زیادہ قربانی دیا ہے، کس نے سب سے زیادہ شہادت پیش کی ہے۔ مسلمانوں کو انگریزوں سے اتنی نفرت تھی، کسی مجبوری کی بنیاد پر اگر ہاتھ بھی ملا لیتے تو بعد میں آ کر صابن سے ہاتھ کو دھوتے تھے مسلمان۔ ایسی نفرت ہم نے انگریزوں سے کی ہے اور ملک کے دشمنوں سے اور غداروں سے کی ہے، اور آج بھی کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، ہمارے ملک کی طرف آج بھی اگر کوئی دشمنی کی آنکھیں اٹھا کر دیکھے گا تو ہم ایمان والے مسلمان اعلان کرتے ہیں اس کی آنکھیں نکال لیں گے۔ ہمارے ملک کی طرف اگر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو اس کے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، ہمارے ملک کی طرف کوئی قدم اٹھائے جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ جب تک مسلمان ہندوستان میں باقی ہے، یہ ہندوستان باقی ہے، اور مسلمان زندہ ہے تو ہندوستان زندہ ہے۔ کل بھی ہم نے قربانی دی تھی، آج بھی ہم قربانی پیش کرنے کو تیار ہے، ہر وقت تیار ہے۔ خدا کی قسم، ہمیں لے کر بارڈر پر چھوڑ دو، ہمیں لے کر بارڈر پر چھوڑ کر آزما کر دیکھ لو، ہم پیٹھ پر گولی کھانے والے نہیں، ہم سینے پر گولی کھانے والے ہیں۔ ایک
بھی مسلمان تاریخ میں ایسا نہیں ملے گا جس کے پیٹ پر انگریزوں کی گولی لگی ہو. سب انگریزوں کی گولیوں کو سینے پر برداشت کر گئے لیکن ملک کو آزاد کرایا. ہمارے علماء کے سامنے دو چیزیں تھی. ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ جب میں اپنی ڈیوٹی پہ گیا، اپنے آفس میں جا کر بیٹھا تو پیچھے ایک کھڑکی تھی، میں نے ہوا کھانے کے لیے کھڑکی کھولی تو پیچھے سے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آئی، جیسے کوئی گوشت کو بھن رہا ہو، تل رہا ہو. تو میں نے سوچا کہ شاید ہمارے ساتھی پیچھے کوئی پکنک منا رہے ہیں، کوئی کھانا وانا پکا رہے ہیں، بریانی بنا رہے ہیں، اس لیے خوشبو آ رہی ہے جلے ہوئے گوشت کی. تو آفس سے اٹھ کر پیچھے گیا تو جا کر یہ منظر دیکھتا ہے کہ 40 علماء کرام کو لائن پہ کھڑا کر دیا گیا ہے. 40 علماء کرام. میری بات کہاں سے کدھر نکل پڑی، بہرحال جو اللہ دل میں ڈال رہا ہے وہ آ رہی ہے. 40 علماء کرام لائن پر کھڑے ہوئے ہیں اور آگے کے ایک عالم سے ایک انگریز سوال کرتا ہے، کیا تم اب بھی یہی کہتے ہو کہ انگریز سے جہاد کرنا فرض ہے اور انگریز ملک کو چھوڑ کر جائیں، یہ فتویٰ دیتے ہو؟ کہا کہ یہ فتویٰ دیتے تھے، دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے. کہ تمہیں انجام معلوم نہیں ہے؟ سامنے تیل کا کڑاؤ ہے، نیچے آگ لگ رہی ہے اور تیل بالکل گرم ہے. اگر تم اپنی زبان واپس نہیں دو گے تو ہم اس تیل کے کڑاؤ میں ڈال دیں گے کہ ہمیں منظور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ شہادت کسی جنگ کے موقع پر ایک صحابی پر ایک کافر قابض ہو جاتا ہے اور تلوار نکال کر جب قتل کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ صحابی اعلان کرتے ہیں، فزت وربی کعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ کافر اپنی تلوار ٹھوک لیتا ہے اور کہتا ہے، میرے بھائی یہ تیرا نعرہ میرے سمجھ میں نہیں آیا، یہ جو تم مچل کر بول رہا ہے فزت وربی کعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کون سی کامیابی مل گئی؟ کون سی ڈگری مل گئی؟ زمین، جائیداد، کوٹھی، بنگلہ، بلڈنگ، کار، کیا چیز تجھے مل گئی جو تو کامیابی کا اعلان کر رہا ہے؟ میں تجھ پہ قبضہ جما چکا ہوں، تو زمین پہ نیچے ہے، میں اوپر ہوں، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہی وار میں تیرے گردن کو الگ کر سکتا ہوں، لیکن تیرا اعلان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اعلان کر رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. تو اس صحابی نے جواب دیا، تمہیں معلوم نہیں تھوڑی دیر میں تم مجھے قتل کرو گے، میں شہید ہوں گا. اور میرے آقا نے فرمایا، شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے جنت کے دروازے پر اللہ اس کا نام لکھ دیتے ہیں. شہید جنت میں جاتا ہے اور جنت میں جانے والا کامیاب نہیں ہوگا تو کیا ناکام ہوگا؟ تم ناکام ہو اس لیے کہ تم کافر و جہنم میں جاؤ گے اور ہم شہید ہو کر جنت میں جائیں گے. اس لیے ہم نے اعلان کیا، فزت ورب کعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. تلوار کو بیان میں کافر رکھتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ. تمہارا مذہب کیسا ہے کہ آخری وقت میں بھی تمہیں ایسی تسلی دیتا ہے، آخری وقت میں بھی اپنی صبر کی تلقین دیتا ہے اور آخری وقت میں ایسا حوصلہ، ایسی جرأت عطا کرتا ہے، ایسی بہادری عطا کرتا ہے. یہ مذہب اسلام سچا مذہب ہے. میرے بھائی اب میں تجھے قتل کیا کروں گا؟ اب تو میں خود ہی قتل ہونے آیا ہوں. میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. نیوزی لینڈ کے اندر ٹی وی چینل سے ایک عورت کا انٹرویو لینے کے لیے ایک لیڈی جاتی ہے. اس عورت کے گھر جس کا ایک ہی لڑکا تھا اور وہ مسجد میں شہید ہو گیا، اس عورت کے گھر جاتی ہے جس کا ایک ہی شوہر تھا اور وہ شہید ہو گیا. گھر میں دونوں چلے گئے، کوئی باقی نہیں رہا، دونوں چلے گئے، گھر خالی ہو گیا. غور سے سنیں. اس نے پوچھا، میری بہن میں انٹرویو لینے کے لیے ٹی وی چینل سے آئی ہوئی ہوں، مجھے بتاؤ تمہیں کیا احساس ہو رہا ہے؟ اس نے کہا، قربان جائیے اس بہن پر، مسلمان بہن پر. اس نے کہا کہ مجھے دکھ تو بہت ہے، غم تو بہت ہے، لیکن دل کو سکون بھی بہت ہے. اس نے کہا، یہ سکون کیسا؟
اب تمہارے گھر میں کوئی نہیں، ایک شوہر تھا اور ایک بیٹا تھا، گھر خالی ہو گیا، تم اکیلی ہو گئی، لیکن تم کہہ رہی ہو غم کے ساتھ سکون بھی ہے۔ کہا کہ ہاں سکون یہ ہے کہ میرے شوہر اور میرا بیٹا یہ دونوں شہید ہو کر جنت میں چلے گئے، اب ہمیں صبر کا حکم ہے، اس لیے ہم صبر کر کے بیٹھے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں ہمیں راضی رہنا ہے، یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے، اس لیے میں ابھی بھی اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر، کیسا جواب تھا۔ وہ ٹی وی چینل کی لیڈی جو انٹرویو لینے گئی تھی وہ رونے لگی اور بلک کر مائک پھینک کر اس سے چپٹ گئی، اس کو چومنے لگی۔ کیمرہ مین یہ سارے منظر کو ریکارڈ کرتا رہا، اور جب وہ انٹرویو لے کے واپس گئی تو وہاں پر مشورہ ہوا، چیف ڈائریکٹر سے پوچھا گیا کہ یہ پورا منظر دکھایا جائے یا عورت کے بیان کو صرف دکھایا جائے۔ چیف ڈائریکٹر نے کہا کہ کم از کم 3 دن تک اس منظر کو پورا دکھایا جائے۔ دوسری عورت جس کے 2 بھائی، ایک شوہر اور ایک بیٹا شہید ہو گیا مسجد کے اندر، اس کے پاس جب انٹرویو کے لیے ایک عورت جاتی ہے تو اس نے بھی وہی صبر کی دعوت دی اور حوصلہ اور جرأت دکھایا اور کہا کہ جمعرات کی رات کو ہم سب فیملی والے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھائی دیکھو ہمارے گھر میں دینداری بہت کم ہے، ہم دین پر پورے طور سے عمل نہیں کرتے، ہمارے یہاں پردہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہم دین پر مکمل عامل بھی نہیں ہیں، اب ہم طے کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، کل جمعے کا دن ہے، فرائیڈے ہے، نہا دھو کر مرد سارے مسجد میں جائیں گے اور کل سے بالکل نماز کی پوری پابندی کریں گے اور گھر میں عورتیں بھی پابندی کریں گی، ہم اسلام پر عمل کریں گے۔ سچی توبہ کر کر اٹھے اور دوسرے دن جمعہ کے دن میرے بھائی اور میرا بیٹا اور میرا شوہر یہ مسجد میں گئے اور شہید ہو گئے۔ میں اس لیے مطمئن ہوں کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی۔ آج بھی ایسی بہنیں موجود ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا علماء کرام کل بھی قربانی دے رہے تھے، آج بھی قربانی دے رہے ہیں۔ علماء کے سامنے 2 چیزیں تھی، ایک تو ملک کو بچانا اور دوسرے اسلام کو بچانا۔ ہماری 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ میں ہندوستان بستا ہے تو دوسری آنکھ میں اسلام بستا ہے۔ اگر دائیں آنکھ میں اسلام ہے تو بائیں آنکھ میں ہندوستان بستا ہے۔ ہم سے اور آپ سے کوئی سوال کرے کہ تمہاری 2 آنکھیں ہیں، کون سی آنکھ پھوڑو گے اور کون سی آنکھ کو باقی رکھو گے؟ کوئی تیار ہوگا اپنی آنکھ پھڑوانے کے لیے؟ وہ کہے گا نہیں بھائی میری کوئی آنکھ نہ پھوڑ، میری دونوں آنکھ باقی رہے۔ مسلمان یہ چاہتا ہے ملک بھی باقی رہے، وہاں اسلام بھی باقی رہے۔ علماء کرام نے سولی کے پھندے کو چوم لیا، اپنی قربانی پیش کی، جانوں کا نذرانہ پیش کیا، 1 نہیں 2 نہیں، تقریباً 55,000 علماء کرام نے شہادت کا جام نوش فرمایا اور اس کے بعد اس ملک میں اسلام کو باقی رکھا۔ دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے کی بنیاد ڈالی گئی اور یہاں پر اسلام باقی رہا، باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ طے کرو، کسی ماحول سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ہے، صبر سے کام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، دیندار بن جاؤ، اسلام کی عظمت کو دلوں میں جگا دو، اسلام کی بیداری کو دور کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زمین پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ میرے پیارے دل میں جگا دو، دین کو چاہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ دین پر عمل کرو۔ آج بھی ماحول اچھا ہے، خراب نہیں ہے۔ صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، پچھلے دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب تاتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو اتنے مسلمانوں کی شہادت ہوئی کہ ان کے سروں کا مینارہ بنایا گیا جو 100 کلومیٹر دور سے نظر آتا تھا۔ ایسے حالات سے
مسلمانوں کو اللہ نے نکالا ہے، اس سے برے حالات آئے اللہ نے اس امت کو بچایا ہے، نکالا ہے۔ آج کوئی ایسے حالات نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سر نیچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سینہ ٹھوک کر کہو کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور سینہ ٹھوک کر کہو کہ ہم مسلمان ہیں، اور سینہ ٹھوک کر کہو کہ ہمارا وطن ہندوستان ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ کل بھی ہم نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور آج بھی باری آئے گی تو پاکستان کان کھول کر سن لے، خدا کی قسم تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، کچھلے اڑ جائیں گے، لیکن مسلمان ہندوستان کا بال بیکا ہونے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ یہ علماء کی قربانی تھی جو اسلام ہندوستان میں باقی رہا اور چلتا چلتا یہاں تک پہنچا ہے، اور آج بھی علماء قربانی دے رہے ہیں۔ ایمان والو، میں آخری سوال آپ سے کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، بہت وقت لے لیا میرے پیاروں۔ ایک آدمی کے پاس دھن بھی ہے، دولت بھی ہے، دنیا کی جاگیر بھی ہے، دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ذرا بتاؤ تو کرتپور والوں، کیا وہ آدمی کامیاب ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کی دولت ہے لیکن اللہ کا کرم اس کے ساتھ نہیں، اللہ کا فضل اس کے ساتھ نہیں، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک آدمی کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہ ہو، پہننے کو صحیح سا کپڑا نہ ہو، رہنے کو کوئی جھوپڑا نہ ہو، سماج اور برادری سوسائٹی میں کوئی عزت نہ ہو، کوئی اس کو سلوٹ اور سلام نہ کرتا ہو، لیکن میرے پیاروں اگر اللہ کا کرم، اللہ کا فضل اس کے ساتھ ہے تو وہ کامیاب ہے۔ بولو ہے کہ نہیں وہ کامیاب؟ اللہ کا کرم چاہتے ہو، اللہ کا فضل چاہتے ہو، مجلس میں سے ہاتھ اٹھا کر کہے کہ کون کون چاہتا ہے اللہ کا کرم اور فضل؟ ماشاءاللہ پوری مجلس والے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل ہو جائے۔ تو سنو ایک واقعہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے بان سے سفید کی زمین کی طرف آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا منظر دیکھا، کالی چیز زمین سے آسمان کی طرف گئی اور ایک کالی چیز آسمان سے زمین کی طرف آئی۔ دونوں منظر دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول نے جبرائیل سے سوال کیا، جبرائیل یہ منظر اور یہ ماجرا کیا ہے؟ تو جبرائیل نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، جو سفید چیز زمین سے آسمان کی طرف گئی ہے یہ بندوں کی نیکیاں ہیں، آسمان سے جو سفید چیز زمین پر آئی ہے یہ اللہ کے رحمت کے فیصلے ہیں، اور جو کالی چیز زمین سے آسمان کی طرف گئی یہ بندوں کے کالے کرتوت اور گناہ ہیں، اور جو کالی چیز آسمان سے زمین پر آئی یہ اللہ کے قہر اور غضب کے فیصلے ہیں۔ ایمان والو، فیصلے دنیا کی عدالت میں نہیں ہوتے، فیصلے سانسد میں نہیں ہوتے، فیصلے اسمبلیوں میں نہیں ہوتے، فیصلے وائٹ ہاؤس میں نہیں ہوتے، فیصلے پاور ہاؤس میں نہیں ہوتے، فیصلے اللہ کی عدالت میں آسمان پر ہوتے ہیں۔ اعمال جیسے جائیں گے اللہ کی طرف سے فیصلے ویسے آئیں گے۔ آج تم اچھے اعمال بھیجو، اللہ کا کرم تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ کا فضل تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی۔ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اچھے اعمال بھیجیں گے، گناہ نہیں نیکیاں بھیجیں گے اللہ کی طرف۔ آج دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے، بغیر فیصلے سے نہیں۔ ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہے تو وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر ہو گیا؟ بولو بغیر ہو گیا کیا؟ یہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہوا۔ اعمال بگڑیں گے، امال بگڑیں گے، اعمال بگڑیں گے، حکام بگڑیں گے، اعمال بگڑیں گے، دنیا بگڑے گی۔ ایمان والو، تم سدھرو گے دنیا سدھرے گی، تم بگڑو گے دنیا بگڑے گی۔ تم اپنے اعمال پر نظر کرو، اسلام تمہارے لیے بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے جب اعلان کر دیا کہ اسلام دھرتی پر سب سے آسان مذہب ہے تو ہمیں بوجھ کیوں لگتا ہے؟ یہ داڑھی کا رکھنا بوجھ، یہ ٹوپی کا لگانا بوجھ، 5 وقت نماز کا پڑھنا بوجھ، صبح کی نماز میں اٹھنا بوجھ، روزہ رکھنا ہمارے لیے بوجھ، مدارس کا چلانا ہمارے لیے بوجھ، علماء کی تکریم و عزت کرنا ہمارے لیے بوجھ، اور طلباء کی خدمت کرنا ہمارے لیے بوجھ۔ یہ بوجھ کیوں ہے؟ خدا را کبیرہ گناہ کا عادی اگر موت تک کبیرہ
कबीरा गुनाह से तौबा नहीं करता। उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मौत के वक्त ईमान छीन लिया जाता है, कुफ्र की हालत में मौत आती है। और उलमा से बुग़्ज़ रखना, हसद रखना, कीना रखना और उलमा को हिकारत की नजर से देखना, कुरान पाक की तालीमात से दूर होना, मदारिस को चंदे को धंधा कहना, मदारिस को दुकान कहना, क्या यह कबीरा गुनाह नहीं है? ईमान वालों, अगर इससे तौबा ना की, कहीं ऐसा ना हो ईमान छिन जाए और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कुफ्र की हालत में मौत आए। ईमान का मिल जाना यह असल कामयाबी नहीं है। ईमान वालों, डंके की चोट पर उलमा के सामने जिम्मेदारी से कहता हूँ, ईमान मिल जाना असल कामयाबी नहीं, ईमान को बचा के लेके कब्र में जाना यह असल कामयाबी है। ईमान मिल जाए और दुनिया में छिन जाए तो कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता। ईमान को बचाना, आज फितनों का दौर है, चारों तरफ से ईमान पर डाका डाला जा रहा है। कोई शकील इब्न हनीफ खड़ा हो रहा है, कोई और खड़ा हो रहा है, कोई नबूवत का दावा कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई गुमराही फैला रहा है। पता नहीं किस किस तरह से उम्मत के ऊपर डाके डाले जा रहे हैं, ईमान पर डाके डाले जा रहे हैं। ईमान वालों, होशियार हो जाओ, किसी की शिकायत ना करो, ना कोई हुकूमत की शिकायत है, ना कोई सरकार की शिकायत है, शिकायत अपनी जात से है। हम बिगड़ गए हैं, इसलिए माहौल बिगड़ गया है। हम सुधर जाएंगे, माहौल सुधर जाएगा, हमारे दिलों के अंदर इस्लाम की अजमत आएगी, इस्लाम की मोहब्बत आएगी, इस्लाम की बड़ाई आएगी, अमल करना हमारे लिए आसान होगा। इस पूरे मजमे में से मुझे बड़ा दुख हुआ ये बात सुनकर, बहुत गम हुआ। मैं बहुत दूर का सफर करके हिंदुस्तान के आखिरी हिस्से से आया हूँ, जहाँ हिंदुस्तान खत्म हो जाता है। मेरे प्यारों, ये मदरसा अभी तक किराए पे चलाया जा सकता है। किराए पे हम अपने घर को नहीं रहने देते कि किसी तरह अपना जाती मकान हो जाए। कौन चाहता है कि किराए पे रहे? लेकिन रसूलुल्लाह का घर किराए पे चलाया जाए और उसके लिए जमीन का इंतजाम न हो, हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जब अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया तुम में सबसे बेहतर यही लोग हैं, तो हमारे दिल में अल्लाह के रसूल की तरफ से ये बात क्यों नहीं पैदा हो रही है कि जब बेहतर लोग ये हैं तो इनके खाने का इंतजाम भी बेहतर हो, पहनने का इंतजाम भी बेहतर हो, सवारी का इंतजाम भी बेहतर हो, रहने का इंतजाम भी बेहतर हो। हर तरीके से इनकी बेहतराई के लिए सोचे। पूरे मजमे में से कोई अल्लाह का शेर, कोई अल्लाह का लाडला, कोई प्यारा है जो खड़ा होकर ऐलान करे कि मैं इस मदरसे के लिए 10,000 रुपया ऐलान करता हूँ, इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पूरा कर दूंगा। मैं नहीं कहता कि एक मुश्त एक ही साथ ही दे दो। एक आदमी तो कोई खड़ा हो जाए, लाज रखे, अल्लाह उसकी लाज रखेगा। आज दुनिया में लाज रखोगे, कल कयामत में अल्लाह तुम्हारी लाज रखेगा। मेरे प्यारों, मैं मेहमान हूँ, दरखास्त कर रहा हूँ, पूरे मजमे में से एक आदमी तो कोई खड़ा हो, है कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का लाडला, 10,000 रुपया। ये हमारा अब्बा, क्या नाम है इनका जी? हाफिज अब्दुल्ला साहब, हाफिज अब्दुल वाहिद साहब, 10,000 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह दीन दुनिया की भलाई नसीब फरमाए, बीमारी बला आफत और मुसीबत से बचाए, अल्लाह तबारक व तआला पूरे घर को दीनदार और नेक बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह। और कोई है भाई? 10,000 रुपया बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। हाफिज अब्दुल हक साहब, 10,000 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला दीन और दुनिया की भलाई नसीब फरमाए, अल्लाह बीमारी बला आफत और मुसीबत से पूरे घर की हिफाजत फरमाए, पूरे घर को दीनदार नेक और सालेह बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। 10,000 ये आ रहे हैं हमारे चचा, कहते इधर जा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। 10,000 रुपया बड़ी बात नहीं है, कम से कम 5 आदमी तो हो जाए। मेहमान की लाज रखोगे, अल्लाह तुम्हारी लाज रखेगा। 2 तो हो गए, 3 और 10,000 रुपये। अल्लाह तू देख रहा है, इनके दिलों में बात आ रही है लेकिन शैतान दबा रहा है कि रुक जा। अरे भाई आहिस्ता आहिस्ता दे देना, कभी 2,000, कभी 3,000, कभी 1,000 दे दिया और महीने 2 महीने में पूरे हो गए। मौलाना को कह दिया कि जी आपके 10 हो गए। हाँ बोलो भाई, 10,000 रुपये। ये हमारा जवान भाई आ रहा है, देखो क्या कह रहा है। मोहम्मद नाजिर भाई, 10,000
روپے اللہ قبول فرمائے، اللہ دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی بیماری بلا آفت و مصیبت سے پورے گھر کی حفاظت فرمائے۔ ایک بھائی اور کہہ رہے ہیں ہمارے، کھڑے ہو جائیے بھائی، تشکیل میں کھڑے ہوتے ہیں، جماعت میں نہیں گئے، کھڑے ہو کر تشکیل، یہ بھی تشکیل ہے، یہ بھی سنت ہے، جماعت کی تشکیل وہ بھی سنت ہے، چندے کی تشکیل یہ بھی سنت ہے۔ ہاں کیا نام ہے؟ محمد نوشاد بھائی، کہاں کے؟ یہیں کے ہیں ماشاءاللہ۔ 10,000 روپیے ہو گئے، 5 نام، 4 ہو گئے۔ ایک اور، اللہ ایک ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے ایک کھڑا ہو جائے۔ ایک ماشاءاللہ وہ جوان بھائی نکل کر آ رہا، دیکھو بجمے سے، شاید وہ لکھائے گا، سب دیکھ رہے ہیں، وہ تو کرسی لے کے بیٹھی ہے۔ ایک اور بھائی ہوگا، ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی اللہ کا شیر چھپا ہوگا انشاءاللہ۔ نیند آ رہی ہوگی، شیطان تھپک رہا ہوگا،